بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بس اس عورت نے حضرت کی عبادت اور مقام کو اپنے شوہر کے پاس بیان کیا اور یہ بھی کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی عذاب تمہارے اوپر نازل نہ ہو جائے۔ تو نحریر غضبناک ہوا اور کہا، خدا کی قسم، اس کو چڑیا گھر میں درندوں کے سامنے پھینک دوں گا۔ چنانچہ نحریر نے اپنے حاکم سے اجازت لے کر حضرت کو درندوں کے سامنے لے گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ درندے آپ کو کھا جائیں گے۔ لیکن جب حضرت کو ان کے سامنے ڈالا تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ حضرت نماز پڑھتے ہیں اور درندے حضرت کے اطراف میں آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح نحریر نے حکم دیا کہ حضرت کو وہاں سے باہر نکالیں۔ نمبر 4، ابو ہاشم جعفری کہتا ہے کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ مہتدی عباسی کے قید خانے میں تھا۔ امام حسن نے مجھ سے فرمایا، اے ابو الہاشم، یہ سرکش مہتدی آج کی رات سرود اور عیش میں گزارنا چاہتا ہے، لیکن خدا اس کی عمر کو قطع کرے گا۔ در خلافت بعد والے خلیفے کو پہنچے گی، اس کا کوئی لڑکا ہی نہیں ہے اور اس کو پہنچے۔ ابو ہاشم کہتا ہے کہ صبح پتہ چلا کہ ترکی کے لشکر نے اس پر حملہ کیا ہے اور اس کو مار ڈالا ہے، اور معتمد عباسی اس کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ نمبر 5، معتمد عباسی نے ایک مدت تک امام حسن عسکری علیہ السلام کو علی بن حسین کی نگرانی میں قید کیا اور روزانہ ابن حسین سے کہتا کہ حضرت کا احوال پوچھتا تھا۔ ابن حسین جواب میں کہتا کہ حضرت دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 6، عیسیٰ بن سبی کہتا ہے کہ ہم قید خانے میں تھے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو ہمارے پاس قید خانے میں لایا گیا تو امام نے مجھ سے فرمایا، تمہاری عمر سے 65 سال چند ماہ اور 1 دن گزر گئے ہیں۔ میرے پاس دعا کی ایک کتاب تھی، اس میں میری تاریخ پیدائش لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس میں دیکھا تو وہی عمر تھی کہ جو امام نے فرمائی تھی۔ اس کے بعد مجھ سے فرمایا، کیا تمہارا فرزند ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا، خدایا اس کو فرزند عطا فرما جو اس کا بازو بنے، کیونکہ فرزند ایک بہترین بازو ہے۔ اور اس وقت آپ نے یہ شعر پڑھا، جس کا بھی فرزند ہے میں نے اپنے حق کو اپنے ہاتھ لے آیا، اور بیچارہ وہ ہے کہ جس کا بازو نہ ہو۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ کا بھی فرزند ہے؟ فرمایا، ہاں، خدا کی قسم وہ جلد از جلد مجھ کو فرزند عطا کرے گا کہ جو زمین کو عدل سے پر کر دے گا۔ نمبر 7، ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو علی بن اوتاش کی زیر نگرانی قید خانے میں ڈالا گیا۔ وہ ایک بے رحم اور خونخوار آدمی تھا اور آل محمد کا سخت ترین دشمن تھا۔ اس کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہر قسم کی تکلیف حضرت کو دے، لیکن امام حسن علیہ السلام کی معنوی حالت ایسی تھی کہ 1 روز سے زیادہ نہیں گزرا کہ علی بن اوتاش متاثر ہو گیا اور اس نے حضرت کے سامنے عجز کے اور تواضع کے زانو زمین پر ٹیک دیے، یہاں تک کہ حضرت کے احترام کے پیش نظر آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ یہی علی بن اوتاش جس وقت امام کے حضور سے نکلا تو معرفت اور شناخت کے اعتبار سے بہترین مومن انسان بن چکا تھا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ۔ ابو العدیان کہتا ہے کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمتگاروں میں سے ایک تھا۔ حضرت بیمار تھے اور بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ اسی بیماری سے حضرت اس دنیا سے چلے گئے۔ میں حضرت کی خدمت میں گیا۔ جو خطوط مدائن کے لوگوں کے لیے لکھے گئے تھے ان خطوط کو حضرت نے مجھے دیا اور فرمایا، ان کو مدائن لے جاؤ اور تم مسافرت کے 15 دن کے بعد جب سامرا آؤ گے تو میرے گھر سے رونے اور عزاداری کی آواز سنو گے اور میرا جنازہ غسل کے تختے پر دیکھو گے۔ ابو العدیان کہتا ہے کہ میں نے کہا، اے میرے آقا، اگر ایسا واقعہ پیش آئے تو میں کس کی طرف رجوع کروں؟
فرمایا اس شخص کی طرف رجوع کرو جو میرے خطوں کے جوابات کا تجھ سے مطالبہ کرے، اور یہ وہ قائم ہے کہ جو میرے بعد امام ہوگا۔ میں نے عرض کیا کیا اس کی نشانی کیا ہے؟ کچھ اور وضاحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اور بھی کوئی نشانی ہے؟ فرمایا کہ تیرے تھیلے میں موجود شے کی خبر دے گا، وہ میرا قائم مقام ہے اور وہ میرے بعد امام ہوگا۔ اس کے بعد امام کی جلالت اور عظمت مانے ہوئی، اس وجہ سے میں مزید سوال نہ کر سکا۔ پھر مدائن کی طرف چلا گیا اور خطوط لوگوں کے حوالے کیے اور ان سے جوابات لیے۔ پھر 15 دنوں کے بعد جب سامرا لوٹا، اچانک اسی طرح کہ جس طرح امام نے فرمایا تھا، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر سے رونے اور عزاداری کی آواز آئی۔ میں حضرت کے گھر میں گیا تو دیکھا کہ جعفر کذاب، حضرت کا بھائی، گھر کے دروازے کے نزدیک کھڑا ہے اور شیعوں نے اس کے اطراف کو گھیر رکھا ہے اور اس کو تسلیت و تعزیت پیش کر رہے ہیں اور اس کو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد امام کے عنوان سے مبارکباد دے رہے ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر یہ شخص امام ہوا تو امامت کا مقام تباہ ہو جائے گا، کیونکہ میں جعفر کو جانتا تھا کہ یہ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور موسیقی پسند کرتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے تسلیت و تہنیت پیش کی تو اس نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ اس کے بعد عقید حضرت کا غلام آیا اور جعفر سے کہا، اے میرے آقا، آپ کے بھائی کے جنازے کا کفن مکمل ہو چکا ہے، نماز کے لیے آئیں۔ تو جعفر اور اس کے شیعہ حضرت کے گھر میں داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ہم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جعفر آگے بڑھا تاکہ نماز جنازہ پڑھائے۔ تکبیر کہنا چاہتا تھا کہ اتنے میں ایک بچہ گندھمی رنگ کا، جس کے سر کے بال گھنگریالے تھے اور دانتوں کے درمیان فاصلہ تھا، وہ آگے بڑھا اور جعفر کی چادر کو پکڑ کر کھینچا اور فرمایا، تاخروا یا امی فانا حق بالصلاۃ علی ابی، اے چچا پیچھے ہٹ جائیں، میں اپنے باپ کے جنازے پر نماز پڑھنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ جعفر پیچھے چلا گیا، حالانکہ اس کا چہرہ متغیر تھا اور غبار آلود ہو چکا تھا، اور بچہ آگے بڑھا اور نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ کے پدر بزرگوار امام ہادی علیہ السلام کی قبر کے نزدیک سامرا شہر میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد وہ بچہ مجھ سے کہنے لگا، جو خطوط تمہارے پاس ہیں ان کو میرے پاس لے آؤ۔ میں نے ان خطوط کو اس بچے کے حوالے کر دیا اور اپنے آپ سے دل میں کہا کہ 2 علامتیں مکمل ہو گئیں۔ نمبر 1 نماز جنازہ پڑھانا، نمبر 2 خطوط کا مطالبہ کرنا، لیکن تیسری علامت باقی رہ گئی کہ تھیلے میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں خبر دینا۔ میں جعفر کذاب کے پاس گیا اور اس کو دیکھا کہ وہ مضطرب اور پریشان ہے۔ ایک آدمی کے جس کا نام حاجز و شاہ تھا، اس نے جعفر سے کہا کہ وہ بچہ کون ہے۔ حاجز چاہتا تھا کہ اس سوال کے ساتھ جعفر کو اس حجت میں عاجز کر دے تاکہ وہ امامت کا دعویٰ نہ کرے۔ جعفر نے کہا، خدا کی قسم میں نے اس بچے کو کبھی بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کو پہچانتا ہوں۔ ابو الادیان کہتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک چند آدمی قم سے آئے۔ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی تلاش میں تھے۔ جب ان کو پتا چلا کہ حضرت اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ ان کے بعد امام کون ہے۔ لوگوں نے جعفر کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے جعفر کو سلام کیا اور اس کی تسلیت و تہنیت پیش کی، اور انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس خطوط اور مال ہے، ہمیں یہ بتائیے کہ ان خطوط کو کس نے بھیجا ہے اور مال کس مقدار میں ہے۔ تو جعفر کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ کیا ہم سے علم غیب چاہتے ہو؟ اور اسی اثنا میں امام عصر کی جانب سے ایک خادم بائے نکلا اور کہا کہ تمہارے پاس فلاں فلاں کا خط ہے، اور ہر ایک کا نام لیا، اور تمہارے پاس ایک تھیلا ہے کہ جس میں 1000 دینار ہیں، ان میں سے 10 دینار سونے کے ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ ان خطوط اور تھیلے کو اس خادم کے حوالے کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جس نے اس شخص کو ہمارے پاس بھیجا ہے وہی امام ہے، اور امام زمان وہی بچہ تھا جس نے نماز جنازہ پڑھائی تھی۔
السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔